اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سافٹ اینڈ لیٹسیز میں تمام احباب کو خوش آمدید. جیسا کہ آپ نے خبریں سن لی ہوں گی، دیکھ لی ہوں گی کہ عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس میں نائل قرار دے دیا گیا، انہیں سزا ہو گئی ہے. اور آج ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ اس سے مضبوط کیسز تھے، خاص کر جو کیس تھا القادر ٹرسٹ کا جس میں پبلک منی انوالو تھی، اس کو کیوں پیچھے چھوڑ کے اور اس میں جو ہے وہ ایک سمری ٹرائل کیا گیا. اور دوسرا ہم یہ دیکھیں گے کہ جو اس کے بعد کس کا نمبر ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ قانونی ماہرین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ کیس کی کیا میرٹس اور ڈی میرٹس کیا تھیں. اور علاوہ ازیں جو ہے وہ جو حکومت کی جانب سے جو کافی تھوک کے حساب سے قانون سازی کی گئی ہے، اس میں درجنوں یونیورسٹیاں اور 50-60 قوانین بغیر پڑھے جو ہیں وہ جو قانون سازی ہوئی ہے بڑی مذاق ہوئی ہے، ربڑ سٹمپ بن گئی ہے ایک طرح سے ہماری جو حکومت ہے اور جو پی ڈی ایم کی جو خاص جو پارلیمنٹ ہے، تو اس کے اوپر بھی بات ہوگی. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آج کا جو فیصلہ ہے وہ آن کارڈ تھا اور اس کے بعد کس کا نمبر ہے وہ بھی دیکھ لیں گے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ویک کیس تھا جس میں گو کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بیچنا، طائف بیچنا جو ہے یہ ایک بڑا یونیک سا کام کیا تھا. کریمنل بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ ملک کی بدنامی ہوئی، لیکن اس میں گورنمنٹ کے یا پبلک فنڈ انوالو نہیں تھے. پبلک فنڈ انوالو تھے کیس جو تھا اس میں القادر ٹرسٹ میں اور اس کیس کو جس میں امکان تھا کہ عمران خان صاحب کو سزا واقعی یقینی تھی، وہ ہو بھی سکتی تھی، اس کیس کو کیوں نہیں چھیڑا گیا. ہم یہ اس کا دوسرا پہلو دیکھتے ہیں. اور اس کو اس لیے نہیں چھیڑا گیا ہے کہ اس میں جو بینیفیشری ہے وہ ہے ملک ریاض. عمران خان کا کچھ ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا، لیکن بینیفیشری ملک ریاض ہے. ملک ریاض وہ شخص ہے جو پاکستان کی تقریباً تمام پوری پولیٹیکل سسٹم کو چلا رہا ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کو چلا رہا ہے، اور جو جتنی مافیاز ہیں اور پرٹیکولرلی جو یہ ہماری پراپرٹی کی مافیا ہے اس کو چلا رہا ہے. اس میں اس کے جو نوکر ہیں وہ ایکچولی جو ہے وہ ان کے جو دوست، ان کے سینئرز، ان کے جونیئر جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ اور جو ہمارے ادارے ہیں انہوں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ ملک ریاض کے اوپر کوئی آنچ آئے. اگر اس میں عمران خان کو سزا دی جاتی تو پھر اس سے جو ہے پیسوں کی ریکوری بھی ہونی تھی. ملک ریاض چونکہ بینیفیشری تھا، اس کو بھی کوئی سزا یا اس کے ادارے کو کوئی غذام نہ پہنچے، اس لیے اس کو سوئفٹلی جو ہے وہ شفٹ کر کے پہلے اس کے اوپر زور دیا گیا. جب یہ دیکھا کہ اس میں تو سیدھا سیدھا جو ہے وہ ملک ریاض کا نام آئے گا تو پھر جو ہے وہ دوسرا کیس دیکھا گیا. اور اس کیس کی میرٹس یا ڈی میرٹس یہ ہیں کہ اس میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی ہے اپنی جو یہ آمدنی تھی، ڈکلیئر انہیں کرنی چاہیے تھی، کوئی شک نہیں ہے. تو کیا یہ اتنی ضروری تھا کہ اس کے اوپر پورا میڈیا، پوری اسٹیبلشمنٹ اور سارے پاکستان کے مسائل کا حل اسی میں تھا کہ عمران خان کو سزا دے دی جاتی؟ ایکچوئل بات یہ نہیں تھی. بات اس میں یہ تھی کہ چونکہ جو سرکاری دو جماعتیں بنی ہیں ان میں بھی دم ہم نہیں رہا. نون لیگ کی بھی جو ہے کوئی پوزیشن اتنی اچھی نہیں ہے، اور ایسے موقع پہ اگر انتخابات واقعی کرائے جاتے تو کہیں اس میں جو ہے وہ ڈیزرٹ رزلٹ شاید نہ آتے. تو اس لیے سوچا یہ گیا کہ چلیں عمران خان کو کسی ایسے کیس میں سزا بھی ہو جائے اور نائل بھی ہو جائیں. عمران خان کی جو ہے بے شمار کمیاں، کوتاہیاں، کرپشن ان کے زمانے میں ہوئی، کوئی اس میں دو آرا نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے انہیں لایا گیا تھا اسی طریقے سے انہیں ہٹایا گیا. اور اس کا نقصان جو ہے آنے والے لوگ جو ہیں وہ دوسرے لوگ اس طرح کے کیس، جو توشہ خانہ کا کیس ایک اس لیے بھی جو ہے وہ آگے کیا گیا کہ بے شمار جو ہے سیاسی لیڈر جو ہیں انہوں نے توشہ خانہ سے طائف لیے ہوئے ہیں. یہ بعد میں پتہ چلے گا کسی نے بیچے یا نہیں بیچے. ایک تو یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دینی جماعتیں جو ہے وہ ہر ملکوں سے پرانے وقتوں میں، اچھے وقتوں میں تحفے، طائف اور نقدی بھی لیتی رہی ہیں، اور یہ سارے لوگ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی ہٹ لسٹ پہ ہیں. اس کے علاوہ ہر دوسرے بندے کی جو ہے وہ آ رہی ہے، ویڈیوز بھی آ رہی ہیں. تو اس کیس میں ایک جو جیسے اعتزاز احسن صاحب جو ہیں، اس میرا خیال ہے وکلا کی جو ایک کمپین ہے اس کو جو موومنٹ ہے اس کو لیڈ کریں گے، اور کھوسا صاحب اور کچھ اور پی ٹی آئی کے وکلا جو ہیں وہ دے آر گیٹنگ ریڈی ٹو ڈو سم تھنگ فار عمران خان. تو اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے ان کا جو کہنا ہے، ان کا کہنا بھی کسی حد تک، کافی حد تک ویلڈ ہے
کہ اس میں جو ہے جوریڈکشن آف کورٹ نہیں تھی، جس نے سزا دی ان کی جوریڈکشن یہ نہیں تھی. تو جو انٹرنیشنلی جو ریکگنائز پرنسپل ہے، جو لوگ قانون کے طالب علم ہیں یا ایکسپرٹ ہیں، کہ انٹرپریٹیشن آف جو اسٹیچو ڈیڈ اور لا ہے وہ یہ ہے کہ جوریڈکشن آف دا کورٹ شوڈ ناٹ بی ٹیکن اوے. تو اس میں جو اوریجنل جوریڈکشن تھی وہ تھی کسی مجسٹریٹ کی تھی، جس نے اس کی تحقیقات کرنی تھی، اس کے اوپر جو ہے پہلا جو ہے فرسٹ ٹرائل اس نے کرنا تھا، اور اس کے بعد جو ہے سیکنڈ جوریڈکشن اس کی بنتی تھی. سمری ٹرائل کے لیے جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے ان کو نامینیٹ کیا، یہ جو دلاور صاحب تھے جج، اور یہ جو ہے ان کی اور عمران خان کی کوئی اپنی ٹیسل یا ان کو ناپسند کرتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ بائسنس کا جو ہے پی ٹی آئی کے وکلا نے الزام بھی لگایا ہے. تو اس لحاظ سے الجزیرہ ٹیلی ویژن نے جو رپورٹ اس کے اوپر فائل کی ہے بڑی ویلڈ اور بہت ہی کمپریہنسو ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس میں ایک تو جو ہے اس کو جوریڈکشن نہیں تھی کورٹ کی، دوسرا جو ہے وہ فیئر ٹرائل نہیں ہوا ہے، تیسرا جو ہے وہ بائسنس جب وہ تھی تو انہوں نے پی ٹی آئی کے وکلا نے کہا تھا کہ اس کو کیس کو جو ہے شفٹ کیا جائے کسی دوسری جگہ پہ. تو ڈیلی بیس پہ ہیئرنگ ہوئی، جج کو چھٹی سے بلایا گیا. تو اس میں جو ڈس آنیسٹی یا اس میں جو ایک مینیپولیشن یا اس میں ڈاکٹرڈ ایونٹس یا انجینئر ججمنٹ، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں اور وہ ہیں. پی ٹی آئی کو اب لیڈ کریں گے شاہ محمود قریشی، انہوں نے کوئی کال وغیرہ بھی دی ہے، اس کے بارے میں جو ہے وہ بعد میں دیکھا جائے گا. ہاں، یہ دوسری جو قانون سازی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ان دنوں جو ہے بغیر پڑھے ہر روز جو ہے درجنوں کے حساب سے نہیں تو تھوک کے حساب سے جو ہے وہ قانون سازی ہوئی ہے. جو قانون سازی کرانی تھی، جس کسی نے بھی کرانی تھی اپنی مرضی سے کروا لی ہے. اس میں ایک یہ جو اس کا پوائنٹ ہے ہم اس کو ڈسکس کریں گے، وہ ہے یونیورسٹیوں کی بے شمار یونیورسٹیوں کی منظوری دی گئی ہے. اور اس میں ایک یہ لطیفہ بھی ہے کہ گوادر یونیورسٹی کا جو چارٹر ہے وہ لاہور، وہ قائم کہاں ہوگی، وہ لاہور میں ہوگی. تو گوادر کے اور بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ ساری اس سے زیادہ اور کیا زیادتی اور ہوگی کہ ایک سی پیک کے نام پہ اور ان کے جو ہے انہیں جو ہے وہ بلیک میل کیا جا رہا ہے. سی پیک جو ہے وہ بننا کے پی کی اور وہاں پہ تھا، اور ہر کوئی اپنے حلقے میں جو ہے اس کے پروجیکٹ لے کے جا رہا ہے. ایک تو یہ، دوسرا جو ہے جتنی یونیورسٹیاں پہلے ہی ہمارا تعلیم نظام کا کوئی حال نہیں ہے، تو یہ جو ہو رہی ہیں ان کی جو چارٹر منظور کیے ہیں، ان کی انیکٹمنٹ ہوئی ہے، اس کے بعد جو ہے یہ ان کی منظوری یا ان کی جو لیٹرز ہیں یا جو ان کی آنرشپ ہے یہ فروخت ہوگی. اور یہ ایسے ہوتا رہا ہے پرمٹ یا یہ جو لائسنسنگ، یہ جو ہے پاکستان میں ایک بڑا پرانا کھیل ہے. جو کسی زمانے میں جو ہے وہ سیمنٹ کی انڈسٹری کے جو ہے پرمٹ اور لائسنسنگ بکتی تھی، ایکسپورٹ کے لائسنس بکتے تھے، امپورٹ کے لائسنس بکتے ہیں، کبھی امپورٹ بند ہو جاتی ہے، کبھی کھل جاتی ہے، یہ ساری چیزیں. تو اس میں جو ہے یہ کرپشن کی جو ہے عام داستان ہے. اور اس بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ایک بڑی پیپلز پارٹی کے جو پارلیمنٹیرین ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر، انہوں نے بڑی ایک آج کسی لائیو چینل میں وہ بات کر رہے تھے کہ وہ جو ہمارے جو وزیر تعلیم ہیں وہ اس سلسلے میں خصوصی طور پہ سرگرم ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا یہ 30-40 کروڑ روپے میں بعد میں یہ جو منظوریاں ہیں یہ بکیں گی، اور یہ بزنس جو ہے ایک طرح کی کرپشن کی طرف یہ ایونٹ بھی جائے گا. تو آل ان آل عمران خان کو سزا ہو گئی جیسے بھی ہوئی. دوسرا جو ہے وہ قانون سازی بے شمار ہو گئی. لیکن اس ساری چیزوں میں جو ہے یا جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے وہ ایک ربڑ سٹیمپ بن کے رہ گئی. تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنے آپ کو عوام کے ساتھ کس صورتحال میں اپنا دفاع کر سکے گی کہ اتنی مہنگائی اور اتنی مس مینجمنٹ اور اتنی جو ہے بغیر پڑھے قانون سازیاں جو ہیں، اس کے بعد جو ہے عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے. تو وہ جو ہے وہ کیا چہرہ لے کے اور اپنا کیا پروگرام لے کے جاتی ہے الیکشن میں. یہی حال جو ہے وہ جو پرو اسٹیبلشمنٹ دو پارٹیاں ہیں ان کا بھی ہے کہ وہ عوام کے پاس اپنا کیا پروگرام لے کے جاتی ہیں. اور پھر ان کی جو ہے ایک عمران خان فیکٹر بہرحال رہے گا، وہ نائل ہوں یا جیسے بھی ہوں. تو آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں کہ اس کی جو ہے آؤٹ کم کیا ہے. لیکن وقتی طور پہ جو ہے غریب عوام کے لیے اور پاکستان کے لیے کوئی خوشی کی خبر نہیں ہے. دعا کریں کہ پاکستان مملکت پاکستان کے لیے اور عام آدمی کے لیے کوئی اچھی خبر ہو. اسی دعا اور اسی جو ہے امید کے ساتھ جو ہے آج کا پروگرام سم اپ کرتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.